اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. تینوں بہنیں اکٹھی ہو گئی ایک دفعہ پھر اور مزاحمت کی علامت علیمہ خان درمیان میں موجود ہیں. وسائیت گندے پانی کا استعمال ہر چیز جو نہ انہیں ہٹا سکی وہ آج بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ورکر جیسے جوش و جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہر طرح کی وسائیت ہم رفع کریں گے. ہم واٹر کینن چلانے والے ہیں. ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پہ انتظام کیا, شیٹس پہنی, پھر اللہ جانے وہ کیوں ڈر گئے, ان کو کیا مسئلہ ہوا کہ جی کارکنان پکڑنے ہیں, واٹر کینن نہیں چلانی تو چلا لیں. ہم تو ہمیشہ کی طرح موجود ہیں اور موجود رہیں گے. کسی کو بھی اگر ایسی کوئی غلط فہمی ہے کہ جی اس طریقے سے ہوتا رہے گا یا یہ کر لیں گے یا یہ عمران خان کی قید تنہائی کو نارملائز کر دیں گے تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اداروں نے دیکھنا ہے کہ وہ ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں. صرف ہم پہ الزام لگا دینے سے کہ یہ ملک دشمن ہے یہ ثابت نہیں ہوتا. یہ خود ملک دشمن ہے. یہ عوام کو اداروں سے لڑوانا چاہتے ہیں. کب تک عوام وردی والوں سے مار کھائے گی یہ وردی والوں نے دیکھنا ہے, یہ ادارے نے دیکھنا ہے. ادارہ عوام کے ساتھ اگر غلط کر رہا ہے, جس دن کسی شہری نے وردی والے پہ ہاتھ اٹھایا, اصل میں ہاتھ یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں نا بار بار 9 مئی یہ خدا نہ خواستہ جس دن اصل میں ہو گیا یہ بھگت نہیں سکیں گے, یہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اداروں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ ملک دشمن قرار دیتے ہیں عمران خان کو, جبکہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. وہ لوگ سیکیورٹی تھریٹ ہیں جن کو انہوں نے بٹھایا ہوئے آج جعلی حکومت میں یہ کہہ کر جو کہتے تھے کہ پاکستان ملوث ہے ممبئی حملوں میں. وہ خواجہ آصف جو پارلیمان کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ فوج نے عوام کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار لیا ہے. وہ مریم نواز جو اپنے جلسوں میں نعرے لگواتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ ہے ملک دشمن. تو نون لیگ جس طریقے سے پارلیمنٹ پہ حملہ کر چکی ہے, نون لیگ جس طریقے سے دوسرے اداروں پہ حملے کرتی رہی ہے, یہ جماعت نون لیگ نہیں ہے. اور ان کو سلام کرنا چاہیے عمران خان کو جنہوں نے اب تک اپنے کارکنان کو پرامن رہنے کا کہا. اور ہم ہر ہفتے آئیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اسے نارملائز نہیں ہونے دیں گے. ساتھ کر رہے ہیں آج ہمیں سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. ایک دم جب سارا پاکستان نکل آ جائے گا اس چیز کا یہ نہ انتظار کریں. عمران خان کو نہ تو صرف قید تنہائی سے نکالے, غیر قانونی عمران خان کو جو قید میں رکھا ہوا ہے, بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی عمران خان کو اب رہا کر دیں. کیونکہ اب پاکستان صرف ہمارا نہیں, پاکستانی قوم کا بھی 90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ساروں کو پتہ ہے. اور اس وقت لوگوں کا جب غصہ کنٹرول سے باہر نکل جائے گا اس کا انتظار نہ کریں. پاکستان کے ساتھ نقصان ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں, آج تک یہ بتا نہیں سکے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم کر کیوں رہے ہیں. ابھی تک آپ میں سے کوئی ہمیں نہیں سمجھا سکا. جو سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان قید تنہائی میں کہ صرف ملاقات کے لیے ہم کھڑے, نہیں, ہم عمران خان کی اب رہائی کے لیے کھڑے ہیں. ہم اس لیے نہیں کھڑے کہ صرف کہ جی ہماری ملاقات کروا دیں. عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. آج ان کے وہ کیا وکالت نامہ سائن کروانے کے لیے لائر 4 گھنٹے بیٹھے رہے کیونکہ ان کی بیل اپلیکیشن بشرا بی بی اور عمران خان کی فائل کرنی تھی. انہوں نے آج انکار کر دیا ہے جو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ فائل کریں. انہوں نے آج انکار کر دیا ہے کہ وکالت نامہ نہیں دینا لائر کو. یہ دماغ خراب ہو گیا ان کا. یہ خوف میں کانپ رہے ہیں اندر بیٹھ کے. یہ جو ظلم ہوتا ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جیسے ہی عمران خان نے کہہ دیا سڑکوں پہ نکلو, آج ہم سڑک پہ کھڑے ہیں. آج ہمیں آپ سڑک پہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان نکلے گا انشاءاللہ سڑکوں پہ. میڈم جو سزاؤں کا سیل میلہ لگا ہوا ہے تو یہ کب تک یہ لگا رہے گا, یہ کب رکتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تب رکے گا جب یہ جو ملک سے یہ جو اوپر حکمران بیٹھے ہوئے نا, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ناجائز بیٹھے ہوئے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ غریبوں کو اٹھا کے جیلیں بھر رہے ہیں. کیوں بھر رہے ہیں؟ جب ظالم آتا ہے نا, ظلم کرتا ہے, وہ یہی کرتا ہے کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے. اب وہ خوف میں لوگوں کو جیلوں میں بھر رہے ہیں. اگر یہ خوف نہ ہوتا آج عمران خان کو باہر نکال دیتے. کیوں ڈر رہے ہیں عمران خان سے؟ کیونکہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. 90% لوگ جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں ان سے ڈر رہے ہیں کہ 20 کروڑ لوگ اپنا حق اس ملک میں مانگیں گے. یہ نہیں ان کو حق دینا چاہتے. یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کی لوٹ مار لگائی ہوئی ہے. تو اس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ ہمارے اوپر کیسز بنا رہے ہیں. یہاں غریبوں کو پکڑ لیتے ہیں, یہاں پہ چھاپے مارتے ہیں, ان کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں.
ابھی بھی باری باری آ کے کہہ رہے تھے کہ جی اٹھ جائیں اٹھ جائیں, اب واٹر کینن چلے گا. انہوں نے کہا واٹر کینن ہم نے اپنی تیاری کر لی, اب ہم تیار ہو گئے تو واٹر کینن ہی نہیں ڈال رہے. ہم انتظار کریں گے, تیزاب ڈال چکے پانی میں, اب وہ کس پہ پھینکیں گے پانی اب ہمیں نہیں پتا. اچھا میڈم, کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ بینظیر کے ساتھ بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جب اس کے باپ اندر تھے, اور کلثوم نواز کے ساتھ بھی اس طرح ظلم نہیں کیا گیا, ملاقاتیں ہوتی تھی, کبھی یہ خیال آیا کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں کلثوم نواز بیچاری جب نکلی تھی ایک دو دفعہ, تب تک وہ نواز شریف نے خود ہی ڈیل کر دی تھی. وہ بڑی جلدی ڈیل کر کے چلے گئے تھے. انہوں نے خود ہی کہا مجھے بس جہاں مرضی بھیجنا, 10 سال کے لیے بھیج دو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دور دور تک ایک قطرے کی گنجائش ہے کہ عمران خان ڈیل کر لے گا؟ کبھی ایسا خیال آیا کہاں کرے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو سوال صحافی ہوں, سوال کرنا ہے. وہ ٹائم ضائع کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں کریں گے. اس کے اوپر جواب بھی دینا. جب شہادت کا جذبہ لیے گھوم رہا ہوتا ہے تو اسے پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ کیا پتا ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو پیسے اور حرام کا یہ جو کھانے کی عادت پڑ گئی, کیا پتا ان کو سمجھ آ جائے کہ اس سے بھی کوئی اونچی درجہ ہے جو اس اوپر آسمانوں پہ ہے. صوبہ ٹی وی کی سکرین پہ میں ایک اور تلخ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ میں معذرت کے ساتھ تمام سے معذرت کرتا ہوں, مگر سوال ہے, میں صحافی ہوں, میرا حق ہے کہ خان ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہر وزیر اعظم یا وزیر کو ڈرایا جاتا رہا ہے کہ حلقوں کی جانب سے کہ آپ کو مار دیں گے. تو پہلا لیڈر میں نے زندگی میں ایز اے صحافی دیکھا ہے, میں نے کسی کی کیا سائڈ لینی ہے, میں نے تو حق بیان کرنا ہے, میں نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے. پہلا لیڈر دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مار دو, تو کہتا مجھے میں مرنے کے لیے تیار ہوں اگر ڈیل کروں گا تو. آپ غور سے سنیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جد و جہد کر رہا ہوں پاکستان کے لیے, اور اس کے لیے جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں زندگی کے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ ڈیل ان چیزوں پہ کرتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے بڑا مقصد ہے, اور بہت بڑے مقصد کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ خدشات ہوتے ہیں, اگر خدشات یہ نہیں ہوتے مار ڈالنے کے, وہ شہادت اللہ تعالی, وہ کہتے ہیں میں شہادت قبول کر لوں گا لیکن اپنا جو حق کے لیے جس کے لیے کھڑا ہوں اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں. دوسری آپ رپورٹرز کو چاہیے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان کی پارٹی کتنی بہترین پارٹی ہے, تربیت. آج کوئی اور پارٹی ادھر ہوتی, پیٹرول پمپ جلا ہوا ہوتا ہے, ATM لوٹا ہوا ہوتا, جیل کے اوپر فساد ہوتا ہے, اینٹیں ماری جا رہی ہوتی. کتنا پرامن احتجاج ہے, کسی نے کچھ کسی کو نہ گالی دی, نہ کسی پولیس کو کچھ کہا. یہ عمران خان کی تربیت ہے, یہ PTI ہے. کوئی پارٹی پاکستان میں نہیں ایسی جو عمران خان کی پارٹی کی طرح ہو. عمران خان نے اس پاکستان پہ بہت احسان کیا ہے, اپنے ملک کے لیے کیا ہے, اور لوگوں پہ, ہمارے جیسوں پہ, کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کی ہے. آپ سب عمران خان کے لیے کھڑے ہوئے, بولیں, یہ سیاسی بیان کوئی نہ دیں, عمران خان کے لیے بولیں بس. عمران خان زندہ باد. اور ناظرین اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں آپریشن یہاں پہ ہوا تھا, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنیں کارکنان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ شدید نعرہ بازی کی جا رہی ہے. اب پیچھے پولیس نے جو ہے پیچھے مناظر یہ اس ٹائم اڈیالہ جیل سے دیکھتے ہیں. خان صاحب کی بانجیے جو ہے وہ اس ٹائم کارکنان کے ہمراہ موجود ہے. آپریشن اڈیالہ جیل کا یہاں آج شروع ہوا ہے. یہاں پہ بہنیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ یہاں پہ کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پلاسٹک کی شیٹیں پہنی ہوئی ہیں اور کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کو جو ہے کسی طریقے سے یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے بالکل قریب سے. عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے قریب موجود تھی. اس ٹائم عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا ہوا میڈم یہاں پہ؟ کچھ نہیں ہوا, پولیس ہمارے پیچھے چل رہی ہے. تو آج پھر کوئی گرفتاریوں کا کیا گیا کہ نہیں؟ پتہ نہیں کتنی گرفتاریاں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شدید نعرہ بازی کی جا رہی ہے. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ یہاں پہ
इमरान खान वजीर आज़म इमरान खान रिहा करो खान को रिहा करो वजीर आज़म आप ये देख सकते हैं यहाँ पे खवातीन ने जो है वो प्लास्टिक की शीट्स जो है वो जेब तन की हुई हैं और कारकुनान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे जो है वो पंजाब पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होने जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारियों का जो है वो खतरा है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान को इस टाइम आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी प्लास्टिक जो है पहना हुआ है और इस टाइम पंजाब पुलिस की नफरी जो है वो इमरान खान साहब की बहनों के पीछे आ रही है। इस टाइम इमरान खान साहब की बहन डाला हुआ है, ये गैर कानूनी और गैर आईनी है।